محبت کے آنسو گرم گرم ہوتے ہیں، غم کے آنسو ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ عجیب ہے، محبت میں کبھی انسان آہیں بھرتا ہے، وہ ایک الگ قسم کی آہ ہے، اور محبت میں کبھی آنسو بہتے ہیں، وہ الگ قسم کی بات۔ بہت دنوں باپ کو اپنی بیٹی ملی، اب بیٹی نے باپ کو پکڑا، بہت دنوں کیا ہوتا ہے، باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں، ماں کی آنکھوں، بیٹی کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں، وہ تو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، خوشی کے آنسو۔ خوشی کے آنسو کچھ اور ہیں، غم کے آنسو کچھ اور ہیں، اور اللہ سے لپٹنے کا مزہ کچھ اور ہے۔ وہ مزہ دنیا میں اور کہیں نہیں آ سکتا، وہ ایمان والا ہی محسوس کر سکتا ہے، ایمان سے محروم انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ تو خیر، آپ کا نظام پہلے یہاں سے مکہ مکرمہ جانے کا ہے، مدینہ تو ہوں سفر سے پڑھن مدینہ شریف، مدینہ شریف سے آپ کا سفر مکہ ہوگا، پھر مکہ مکرمہ میں آپ کو عمرہ، طواف اور حج کرنا ہوگا۔ لہٰذا ہم یہاں سے مدینہ کے لیے چلتے ہیں۔ جب یہاں سے مدینہ کے لیے آپ روانہ ہوں گے تو آپ یہ ذہن میں بٹھائیں، ہم اللہ کے نبی کے اس شہر میں پہنچ رہے ہیں جس شہر کی بے شمار خصوصیات ہیں اس کائنات میں۔ پہلے نمبر پر جس شہر کا درجہ ہے وہ مکہ ہے، اور دوسرے نمبر پر جس شہر کا درجہ ہے وہ مدینہ ہے۔ مدینہ مسلمان جاتے ہیں محبت کے جذبات لے کر کے، اور یہ سوچ کر کہ ہماری تاریخ، ساری ہسٹری، سیرت کی وہی مدینہ طیبہ میں۔ ہم اس نیت سے جائیں، مدینہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے پر 1000 نمازوں کا ثواب، اور ایک حدیث میں ہے مدینہ شریف میں ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اور اس مدینہ طیبہ میں ہمیں سب سے اہم کام کرنا ہے، اپنے نبی کی خدمت میں سلام پیش کرنا ہے۔ ہم دور رہتے ہوئے آج تک درود بھیجتے رہے، اور اب وہاں جا کر کے سلام پیش کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی عند قبری سمعتہ، جس نے میری قبر پر کھڑے ہو کر سلام پیش کیا میں اسے خود سنتا ہوں۔ ومن صلی نائیا ابلغتہ، جس نے دور سے درود بھیجا وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے، دور سے درود بھیجا وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور جو یہاں کھڑے ہو کر سلام پیش کرے گا وہ میں خود سنتا ہوں۔ سمعتہ کس کنچن خدای سے نبی بوزان یہ زان خدا تو تم زانا، حدیث اسی طرح سے۔ مدینہ طیبہ میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف نمازوں کی پابندی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ 40 نمازیں اگر کھانے مسجد نبوی میں آپ نے پہلی تکبیر کے ساتھ ادا کی، ایک بہت بڑی بشارت آپ کو مل گئی۔ اور بشارت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے میری اس مسجد میں 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، قیامت کے دن اس کی سفارش کرنا مجھ پر لازم ہے۔ قیامت دو انسان شفاعت کرے میں پر لازم، شفاعت مفہوم اگر سمجھو سو فرض کرو اس کر، خدا نہ خواستہ کسی کے بچے کو لے گئے اٹھا کر کے اور پریشان ہو گئے، نہ جانے زندگی کیا بچے واپس کرنا، آپ کوششیں کر رہے ہیں کسی طرح سے اس کو چھوڑا دیں، کوششیں کر رہے ہیں، کوشش کرتے کرتے سفارش، اور کوئی ذریعہ نہیں، آپ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی خاص آدمی ملے جو سفارش کرے۔ اتفاقاً حسن اتفاق آدمی مل گیا اور سفارش کرنے کے لیے پہنچ گیا، اور اسے وہاں کہا جناب اگر بچے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی دے دو، غلطی چگم اس مگر بچہ سمجھ چھا غلطی بھائی جو کوشش کر رہا یہ بچے کو لگا بچے میں غلطی ہے، بہرحال کوشش کارگر ہو گئی، سفارش کامیاب ہو گئی، بچ رو کی الگ ٹھیک۔ اس باپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ سفارش کارگر ہو گئی، غلطی والے بچے کو چھٹی مل گئی، رہائی مل گئی۔ بس ٹھیک اسی طرح سے قیامت کے دن حساب چل رہا ہوگا، اب یہ بندے کے سامنے آئے گا، آپ نے یہ بھی کیا، آپ نے یہ بھی کیا، آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے ماں باپ کو ستایا، آپ نے خدا نہ خواستہ غلط کام کیے ہیں، یہ سارے کام آپ نے کیے ہیں، لہٰذا اب ہو سکتا تھا بہت خطرناک فیصلہ ہو۔ اس خطرناک فیصلے کی صورتحال میں اللہ کے نبی تشریف لائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ یہ میرا امتی ہے، بلا شبہ اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں سفارش کرتا ہوں، میں سفارش مانتا ہوں جتنا تو یاد ٹھیک۔ اسی کو کہتے ہیں شفاعت نبوی، شفاعت رسول، اور اللہ تعالیٰ شان و شفاعت قبول فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے میری اس مسجد میں 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی اس کے لیے میں شفاعت کروں گا۔ تو مدینہ طیبہ میں رہ کر آپ کو نمبر 1 40 نمازیں پڑھنی ہیں، اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر بار بار سلام پیش کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے خیالات کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ ہاں مدینہ طیبہ میں رہ کر آپ کو مختلف زیارتیں کرائی جائیں گی، آپ کو مسجد قباء لے جائیں گے، مسجد قباء میں جا کر کے کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھیں، گروپ کی شکل میں آپ کو مسجد قباء لے جائیں گے، اور آپ اکیلے میں بھی جا سکتے ہیں۔ مسجد قباء یہ کہ مدینہ شریف سا مسجد یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او تشریف اون بعد ہجرت گۄڈنِک 14 دو یا 14 دو اتی جائے گزر پہلے ابتدائی 40 دن یا 14 دن یا 24 دن اسی گاؤں میں گزارے ہیں، اور ان دنوں میں آپ نے مسجد کھڑی کر دی،
सीधी सादी मस्जिद खड़ी की थी, तस्वीर मस्जिद कुबा। हुजूर ने फरमाया जिस आदमी ने मस्जिद कुबा के अंदर 2 रकात नमाज पढ़ी उसको बराबर एक उम्रे का सवाब मिलेगा और मकबूल उम्रे का सवाब। खुद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार शनिचर के दिन सुबह को निकलते थे, कभी पैदल जाते थे, कभी ऊँट पर सवार होकर तशरीफ़ ले जाते थे मस्जिद कुबा और 2 रकात नमाज पढ़कर वहाँ से वापस आते थे। उस मस्जिद कुबा के आसपास में बहुत तारीख़ है, लेकिन ज़ाहिर वो सारी तारीख़ इस वक्त मैं नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि हमको असल में हज समझना है, लेकिन वहाँ के चप्पे चप्पे पर तारीख़ है, क्या क्या वाक़यात हुए हैं, क्या क्या हिस्ट्री बनी है, सहाबा के वाक़यात, हुजूर के वाक़यात वहाँ चप्पे चप्पे पर है। खैर, तो मस्जिद कुबा में आपको ले जाएंगे, ओहद आप देखेंगे। इस वक्त मदीना शरीफ में ओरिजिनल हालत में अगर कोई चीज़ है तो वो ओहद पहाड़ है। फरमाओ जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गोसो पहाड़, इसको मुझसे मोहब्बत है, मुझे इससे मोहब्बत है। एक दफ़ा एक साहब मुझसे कहने लगे ये समझ में नहीं आता पहाड़ से मोहब्बत का क्या मतलब है। मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा इसको कैसे समझाएंगे, तो मुझे एक मिसाल जहन में आई। वैसे अच्छा नहीं लगता है वो मिसाल देना, लेकिन सब समझाने के लिए मैं कहता हूँ। वो मिसाल देना अच्छा नहीं है मगर समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा देखो, यहाँ एक कौम है जो एक दरिया को खुदा मानती है और वो दरिया जिस पहाड़ से निकल कर रहा था उस पहाड़ को भी खुदा मानती है। गंगा पूजना सुना होगा, गंगा जिस पहाड़ से निकल कर आता है उसका नाम है हिमालय। तो पहाड़ को भी पूज रहे हैं लोग। क्यों पूज रहे हैं? कल का इसलिए कि हिमालय दर हकीकत हिंदुस्तान के पूरे खित्ते को उस तरफ के कौमों से बचाव का हमेशा से हिस्ट्री में जरिया रहा है कि उधर से हमला नहीं हो सकता, इसलिए वो उसको खुदा मानते हैं। मदीना शरीफ में ओहद पहाड़ ऐसे सिमत पर है कि वहाँ से जिन जिन कौमों की तरफ से मदीने पर हमले हो सकते थे ओहद पहाड़ ने हमला नहीं होने दिया, वो रुकावट बना है हमेशा। और आप कश्मीरी तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बादामी बाग का मतलब फलसफा क्या है, उसके पीछे पहाड़ है और दरमियान में नीचे फौज है। हमेशा फौज की बारकें वहाँ बनाई जाती है जहाँ एक तरफ से पहाड़ खड़ा हो और उसके बाद ताकि इस पर, खैर मिलिट्री साइंस मुझे यहाँ नहीं समझानी है, वो एक अलग दुनिया है। ओहद पहाड़ के मुतालिक अल्लाह के नबी ने फरमाया हादा जबरुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये वो पहाड़ है उसको मुझसे मोहब्बत है, मुझे इससे मोहब्बत है। उस पहाड़ पर एक मरतबा अल्लाह के नबी आज़म खड़े हैं और हज़रत सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक साथ में थे, तो पहाड़ हिलने लगा, झटका खाने लगा। तो अल्लाह के नबी आज़म ने लात जोर से मार कर कहा रुक जा, थम जा। इस वक्त एक नबी, एक सिद्दीक, एक शहीद तेरे पर खड़ा है, तो पहाड़ रुक गया। कहते हैं वहाँ उसके निशान में लगे हुए हैं, वल्लाहु आलम। और एक दफ़ा एक साहब ने मुझे बताया कि पहाड़ पर वो जो अल्लाह लिखा हुआ है, इसी जगह ये वाक़या हुआ है। जब आप पहाड़ के सामने खड़े हो जाएंगे आपको नज़र आएगा सामने अल्लाह लिखा हुआ है। वो अल्लाह लिखा हुआ कैसे लिखा गया है बार आपको नज़र आ जाएगा। मैं नहीं कह सकता ये बात सही है या नहीं, मगर इसी तरह से ओहद पहाड़ के अंदर गार है। जब जंग ओहद हुई तो उस गार के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पनाह ली थी और हिफाजत के लिए बैठे थे। वो गार तो शायद आप नहीं देख पाएंगे, वो दूर से नज़र आती है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जब ज़्यादा ही ख़तरा हो गया था तो पहाड़ फटा था और पहाड़ की उस गार के अंदर हुजूर से तशरीफ़ ले गए थे। वो फटा हुआ आज भी है, आज भी उसी तरह से वो गार है। हमने देखा भी, अंदर जाने का मौका भी मिला, अल्लाह ताला बार बार वो मौका अता करें तो अंदर जाने का मौका भी मिला। और वो गार अजीब, और बल्कि मैं आपको सुना दूँ कि जब हम उसमें अंदर चले गए एक ऐसी खुशबू उस गार के अंदर हमने सूंघी जो खुशबू दुनिया के किसी इत्र में नहीं, और हमारा ही नहीं है, मेरे साथ मेरे बहुत सारे बड़े बुजुर्गों का तजर्बा भी है कि उस गार के मिट्टी के अंदर हमने ऐसी खुशबू सूंघी है जैसी खुशबू किसी इत्र में नहीं है। सारे इत्र देखे हमने, जो बड़े बड़े कीमती इत्र है उनमें भी वो एक अलग किस्म की खुशबू है। वल्लाहु आलम अब है या नहीं है, लेकिन हमने सूंघी है। और मैंने एक दफ़ा अमीर साहब ने भी फरमाया था कि हाँ हमने भी महसूस किया है। खैर, मदीना शरीफ आप 8 या 9 दिन गुजारेंगे। इन 8 या 9 दिनों में आपको कुछ नहीं करना है, अपने होटल में सिटे, खाने पीने का इंतज़ाम टूर ऑपरेटर की तरफ से होगा और आप बस मस्जिद नबी में जितना ज़्यादा वक्त गुजार सकें, तिलावत ज़्यादा करें, दरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ें, उस लोकेशन को समझें और कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकें मस्जिद नबी के उस हिस्से में जो हिस्सा अल्लाह के नबी का ख़ुद का तामीर करदा है। क्या मतलब? जब जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बनाई तो जाहिर है कि छोटी सी मस्जिद बनाई, बड़ी मस्जिद बनाने का न ज़रूरत थी न सोर्सेज थे।
مختصر پانک مسجد بنا، چھوٹی مسجد، کچھ دنوں بعد وہ چھوٹی ہو گئی، اس میں ایکسٹینشن کیا، اس کے بعد ایکسٹینشن ہوتے گئے آج وہ مسجد نبوی دنیا کی مشہور مسجدوں میں ایک بڑی مسجد ہے جس میں لاکھوں انسان نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں وہ والا پورشن جو حضور کے زمانے کا اصلی پورشن ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ ریاض الجنہ ہے۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میانس گرس تو میانس ممبرس درمیان اس پورشن چھو، یہ جنت کو باغوں مز اخ باغ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ مطلب چمکیے کہ جو انسان وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لی، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ خواتین کے لیے وہاں الگ ٹائم میں ہوتا ہے، خواتین کے لیے گیلری بنتی ہے، یعنی ہماری مائیں اور بہنیں پریشان نہ ہوں کہ صاحب خبر جینا موقع طور وات مسکنہ نہیں، آپ بھی وہاں پہنچ سکیں گے، آپ کے لیے راستہ بنے گا، دن میں 2 مرتبہ وہ 2 یا 3 مرتبہ آپ کے لیے وہاں سہولت ہوگی اور آپ وہاں جا سکیں گے اور نماز پڑھ سکیں گے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ نیچے سفید قسم کا قالین بچھا ہوا ہوتا ہے، تھوڑا ڈفرنٹ کلر کا، باقی پورے مسجد نبوی میں اگر ریڈ کلر کا کارپیٹ ہوگا، وہاں تھوڑا لائٹ کلر کا سفید کلر کا کارپیٹ ہوگا، وہی علامت ہے کہ آپ ریاض الجنہ میں پہنچ گئے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جگہ دراصل جنت سے آئی ہوئی جگہ ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ واپس جنت میں پہنچائی جائے گی۔ اس جگہ 10 سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے نمازیں پڑھائی، سجدے کیے، معجزات ظاہر ہوئے، ہزاروں کو کلمہ پڑھائے، بادشاہوں سے ملاقاتیں کی، ملاقات کرنے کے لیے لوگ آتے تھے اسی جگہ، کیونکہ حضور کے زمانے میں نہ کوئی گیسٹ روم تھا، نہ گیسٹ ہاؤس تھا، نہ کوئی میٹنگ ہال تھا، کچھ نہیں، جو کچھ ہوتا تھا اسی جگہ ہوتا تھا۔ میٹنگ بھی وہی ہے، مہمان خانہ بھی وہی ہے، جیل خانہ بھی وہی ہے، میٹنگ ہال بھی وہی ہے، کانفرنس ہال بھی وہی، سب کچھ وہی ہے، سب کچھ وہی ہوتا تھا۔ فلاں علاقے کا بادشاہ مسلمان بننے کے لیے آ رہا ہے، ملاقات کہاں ہوگی؟ وہی مسجد میں ہوگی۔ کلمہ کہاں پڑھا جائے گا؟ وہی مسجد میں ہوگا۔ اس میں نشان لگا ہوا ہے اسطوانۃ الوفود، جو بھی ڈیلیگیشن مختلف قوموں کے آتے تھے اس جگہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے، اس جگہ آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ تو کوشش کریں گے بار بار ریاض الجنہ میں جانے کی۔ آپ کا ٹور آپریٹر آپ کا گائیڈ کرے گا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دکھائے یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ کو پہنچا کر کے کوشش کریں وہاں کم سے کم 2 رکعت نماز تو پڑھ لیں۔ رات میں 12-1 بجے بہت آسانی کے ساتھ وہاں جا سکتے ہیں، ورنہ ہر وقت وہاں سخت بھیڑ ہوتی ہے اور بہت لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب وہاں بھیڑ ہوگی آپ بھی بھیڑ میں کھڑے ہو جائیں، اور جب لوگ آگے نکلتے جائیں گے، نماز پڑھتے جائیں گے، نکلتے جائیں گے، ہوتے ہوتے ایک وقت میں آپ کو بھی نمبر آئے گا۔ وہاں تمام بڑے سے بڑے لوگ اسی طرح لائن میں کھڑے رہ کر کے۔ بہرحال، اور آخری بات مدینہ طیبہ کی جو ہے وہ ہے سلام پیش کرنے کی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی وہ ایک بہت مختصر چھوٹی سی مسجد، اور دائیں طرف اس میں کمروں کی لائن، وہ جو دائیں طرف کمروں کی لائن بنائی گئی وہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ تو ایک کمرہ حضرت عائشہ کا، ایک کمرہ حضرت فاطمہ کا، ایک کمرہ حضرت حفصہ کا۔ آپ کی جو بیویاں تھیں ازواج مطہرات، ایک ایک کمرہ ان کو الاٹ کیا گیا، یہ ان کا گھر تھا۔ جو حجرہ، جو چھوٹا سا کمرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس کمرے کا دروازہ جب کھولتے تھے تو مسجد نبوی میں قدم پڑتا تھا، مسجد نبی کی پہلی صف میں، مسجد نبی کی پہلی صف میں دائیں طرف سے قدم آئے گا، یعنی گویا فرض کہتے ہیں یہ مسجد ہے اور یہ ممبر ہے، یہ ممبر ہے، نماز اس طرح پڑھی جائے گی۔ تو یہاں اس طرف وہ دروازہ تھا، یہاں سے جو ہی دروازہ کھلتا تھا تو حضور مسجد میں آتے تھے، اور جس دیوار کے اس طرف حضرت عائشہ کا کمرہ تھا، چھوٹا سا ہی کمرہ۔ اسی کمرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح قبض ہوئی ہے، یعنی اس دنیا سے اللہ کے نبی دنیا سے، اور اسی کمرے میں، اسی کمرے میں حضور کی قبر مبارک بنائی گئی، اسی کمرے میں صدیق اکبر کی قبر مبارک بنائی گئی، اسی کمرے میں عمر فاروق کی قبر بنائی گئی۔ گویا اس کمرے کے اندر 3 قبریں ہیں۔ روضہ پاک، روضہ پاک یہ دنیا کا سب سے مقدس ترین مقبرہ ہے، جس مقبرے کے اندر 3 قبریں ہیں۔ ایک قبر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک قبر اطہر صدیق اکبر، ایک قبر اطہر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حد سوچا میں دیکھوں گا اندر کیا ہے، اندر کچھ نظر آنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس میں تو اتنے خطرناک کنکریٹ لگے ہوئے ہیں، اور زمین کے نہ جانے کہاں گہرائیوں تک، وہاں تو صرف قبہ نظر آئے گا بس۔ شوق ہوتا ہے کہ اندر دیکھیں اندر کیا ہے، اندر کچھ نظر آنے والا نہیں ہے، بہرحال آپ کو وہیں کھڑے ہو کے سلام عرض کر رہا ہے۔ یم وز تُہۍ سلام پیش کرنے خاطر حاضر گژھو،
پہلی تختی آئے گی، وہاں لکھا ہوگا ھذا محمد الرسول اللہ، بس وہاں کھڑے ہو کر کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بس۔ اس کے بعد اور پڑھ سکیں تو بہت اچھا ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ اور تو کشمیریوں کے لیے ہم بتاتے ہیں کہ اوراد فتحیہ کے ساتھ جو سلام اخیر میں ہے سب سے آسان ہے، وہ عموماً کشمیری حضرات کو یاد بھی ہوتا ہے، پڑھنا بھی آسان ہوتا ہے، اور اس میں ساری چیزیں ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خلیل اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا سید الانبیاء والمرسلین، وہ زبانی پڑھیں یا دیکھ کر پڑھیں، دونوں درست۔ اور یہ سوچیں اس وقت میرا سلام خود سن رہے ہیں، میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے سامنے کھڑا ہوں اور سلام خود سن رہے ہیں، اور سلام خود سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن جب حاضری ہوگی تو ہو سکتا ہے جواب میں فرمائیں گے اصل پر سلام کرمز بزانن یہ کچھ سلام، حضور کو سلام فارغ ہو گئے، بس ایک قدم نیچے اتریں گے تو صدیق اکبر الصلاۃ والسلام علیک یا صدیق اکبر کہیں، ابوبکر صدیق کہیں، یا خلیفہ رسول اللہ کہیں، بس۔ اس کے بعد کوئی عالم ہوتا ہے تو بہت لمبا پڑتا ہے، وہ کہتا ہے صدیق اکبر آپ نے ہمارے نبی پر ایمان لایا، قربانیاں دی، سارا زمانہ اپنی بیٹی نکاح میں دی، ہر وقت ساتھ رہے، اپنا مال سارا نبی پر خرچ کیا، آپ اللہ کے نبی کے سب سے پیارے تھے، میری طرف سے سلام قبول کریں۔ پھر ایک قدم نیچے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہو کر آدمی کہتا ہے عمر فاروق ہمیں آپ کی ساری حصے یاد ہے، آپ پہلے نبی کے دشمن تھے اور قاتلوں میں اپنے آپ کو شمار کر رہے تھے، پھر آپ مسلمان بنے، پھر نبی کے ساتھ ساتھ رہے، پھر ہر زمانہ سارا نبی کے ساتھ گزارا، پھر کارنامے انجام دیے، پھر صدیق اکبر خلیفہ بنے تو آپ ان کے وزیر تھے، جگہ جگہ ساتھ رہے، پھر آپ وہ ہیں جس کے دور میں دو سپر پاور طاقتیں فنا ہو گئی، قیصر اور کسریٰ اس زمانے میں فنا کی عمر فاروق نے، آپ وہ ہیں جس سے شیطان بھی گھبرا جاتا تھا، آپ وہ ہیں جس نے اسلام کو سپر پاور بنایا۔ محمد رسول اللہ کے زمانے میں اسلام صرف عرب میں تھا، اور جب عمر فاروق دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو اسلام افغانستان سے لے کر کے مراکش تک تھا، افغانستان کی وادیوں سے لے کر کے مراکش تک اسلام تھا، ٹھیک، آدھی دنیا اسلام کے کنٹرول میں آ چکی تھی، سب عمر فاروق کا کارنامہ ہے۔ وہ ایک انگریز مصنف گزرا ہے نا مائیکل ہارٹ، اس نے کتاب لکھی ہے 100 بڑے آدمی، اس کتاب میں اس نے مسلمانوں میں سے صرف ایک کا نام لیا ہے، وہ ہے عمر فاروق، اور کسی کا نہیں، باقی سارے دوسرے لوگ ہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں سے اس نے 100 آدمی چوز کیے، اس میں مسلمانوں میں سے صرف ایک عمر فاروق اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب وہ آپ کی ذات اقدس تو کیا کہنے، اس میں اس نے کمال بھی یہ بھی کیا ہے کہ اس نے سٹارٹ کیا اپنی کتاب کو محمد رسول اللہ کی سیرت سے۔ یہاں کتاب اویلیبل ہے، مائیکل ہارٹ کی لکھی ہوئی کتاب 100 بڑے آدمی، انگریزی میں کتاب لکھی، اردو میں ٹرانسلیشن ہے، یہاں ملتی ہے۔ اس میں سٹارٹ کیا اس نے، سب سے پہلے تذکرہ اس نے کیا محمد رسول اللہ کا، اور ساتھ میں اس نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ لوگ کہہ سکتے ہیں مجھے تو نے ان کا نام سب سے پہلے کیوں لکھا، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ذات نے اس دنیا پر جتنے پازیٹیو اثرات ڈالے ہیں اور انسانیت کو جتنا بہترین نمونہ انہوں نے عطا کیا ہے اتنا اور کوئی نہیں دے سکا، اس لیے میں سٹارٹ انہی سے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر آگے باقی لوگوں کے حالات لکھے، لیکن بیچ میں حضرت عمر کے حالات بھی لکھے ہیں۔ تو جب سلام پیش کریں گے حضرت عمر فاروق السلام علیک یا عمر الفاروق، بس۔ اس کے بعد باہر نکل کر کھڑے ہو کر آپ چاہیں تو دعا کر سکتے ہیں، اس وقت دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے قلب پر اندر کے اس مقدس ترین قبرستان کے ایسے نورانی اثرات پڑے ہوتے ہیں کہ آدمی کی حالت چینج ہو چکی ہوتی ہے، بے اختیار وہاں لوگ باہر بلک بلک کر روتے ہیں، اور وہ رونا اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ آپ بے اختیار ہو کر کہ اللہ میں آج سلام پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا، میں نے سلام پیش کیا ہے، اب خوب دعائیں کریں، اور اس وقت دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں اور آدمی کے قلب کی حالت بہت اچھی ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ برکاتہ، وہ کہا کرتے تھے جن 3 جگہوں پر انسان کی دل کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمتیں اس پر اترتی ہیں اور وہ جذب کر لیتی ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جب انسان صلاۃ و سلام پیش کر کے باہر نکلتا ہے، اس وقت بھی یہ حالت ہوتی ہے۔ خیر، بار بار سلام پیش کریں، لمبی سلام پیش کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، مختصر سلام پیش کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ مختصر سلام ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، بس اتنا ہی ہے۔ بے ادبی کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اس بے ادبی میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ہاتھ میں جوتا، وہاں آپ دیکھیں گے ہاتھ میں جوتا، ایک ہاتھ میں موبائل، اور سلام پیش کرنے کے بجائے وہاں فوٹو اٹھاتے ہیں، موبائل بنائیں گے۔ تو آپ تو سلام پیش کرنے آئے ہیں، جعلی مبارک کے فوٹو تو دنیا میں ہر جگہ مل رہے ہیں، تو آپ فوٹوگرافی کرنے سے پہلے سلام پیش کریں۔
مجھے یاد ہے ایک مصنف نے لکھا ہے، یہاں کتاب ملتی ہے وہ، اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو کھڑے ہو کر کے میرا سلام قبول کر لیں آپ، اگر آپ نے میرا سلام قبول کیا مجھے آپ سے کچھ مانگنا نہیں ہے، مجھے آپ سے کچھ لینا نہیں ہے، صرف میں یہ چاہتا ہوں میرا سلام قبول ہو جائے اور آپ فرما دیں اور آپ کی بارگاہ میں میرا سلام، ہاں تسلیم ہے آپ کا سلام میں نے قبول کر لیا، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایمان والے کو تو یہ کہ میرا سلام وہاں پیش ہو جائے۔ ہم اپنے میرے بھائی دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ دولت نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بڑے کے پاس کھڑے ہو کر کے سلام، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کرنا چاہیں گے، کہاں کریں گے؟ حضرت اسلام آسمانوں میں ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی وفات ہو گئی، پھانسی لگ گئی، پھر ان کی لاش کو آسمانوں پر اتارا گیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور آسمانوں پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب واپس آئیں گے اور یہاں مسلمان بن کر جئیں گے، 40 سال حکومت کریں گے، پھر ان کی وفات ہو گئی اور اسی طرح محمد رسول اللہ کے پاؤں مبارک کے نیچے ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو آج اگر عیسائی اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ یہودی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر جا کر سلام کرنا چاہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ ہم مسلمانوں کو پورا یقین ہے، جس طرح اس وقت ہمیں یقین ہے کہ 2-3 بج رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ ہمارا نبی مدینہ شریف میں۔ اور اسی وجہ سے تو ایک مرتبہ 2 عیسائیوں نے کوشش کی تھی حضور کی لاش نکالنے کی، وہ تاریخ میں نہیں سنانا چاہتا اس وقت، دیر لگے گی، لیکن کوشش یہ ہوئی ہے مدینہ شریف میں 2 عیسائی پادریوں نے حضور کی میت مبارک کو نکالنے کی کوشش، میت تو نہیں کہہ سکتے، آپ کے جسم اطہار کو نکالنے کی کوشش کی، انہیں دور سے سرنگ کھوتے کھوتے یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد پھر نور الدین زنگی کا زمانہ کا بادشاہ کا تھا، اس جب ان کو پتہ چلا تو ان کو پھانسی لٹکایا گیا تھا، اور وہ ایک لمبا واقعہ ہے، پھر اگر کبھی موقع ہوا تو کوئی آپ کو سنا دے گا وہ واقعہ، نور الدین زنگی کا واقعہ کس طرح ہوا تھا اور کس طرح سے ان 2 آدمیوں کو پکڑا گیا اور کیسے ان کی پھر گردن اڑائی گئی، اور کس طرح سے کھدائی کرنے کے بعد پھر پتہ چلا کہ وہ سرنگ کھوتے کھوتے حضور کے جسم اطہر تک پہنچ چکے تھے۔ پھر اس کے بعد پھر کھدائی ہوئی چاروں طرف، اور نیچے سمندر جہاں نیچے پانی آیا وہاں تک رانگ ڈالا گیا ہے۔ رانگ کا مطلب ہوتا لوہا، تانبا، پیتل، اس کو پگھلا کر کے پھر اس کو نیچے ڈالا گیا، جس کو کوئی چیز توڑ نہیں سکتی، جہاں تک کہ بم بھی اس پر اثر نہیں کرتا ہے۔ اور یہ نیچے پتہ نہیں 100 فٹ نیچے تک یہ چاروں طرف سے بندھا ہوا نیچے، اس کے بعد اس میں مٹی ہے، پھر اوپر بھی چاروں طرف سے وہ ایک ایسے ایسڈ میں بند ہے وہ مقبرہ کہ اگر اوپر سے گولیاں برسائی جائیں گے تو اندر نہیں جائیں گی، بمباری بھی اگر ہوگی تو اندر بم نہیں جائے گا، ایسے ایسڈ میں بند ہے وہ۔ اور کیا کیا حفاظت انتظامات ہیں وہ سارے ہم نہیں بسن ذہن میں رکھ لیں۔ وہاں ہر آدمی ہر وقت کیمرے کی زد میں ہے، ہر آدمی ہر وقت کیمرے میں ہے، ایسا وہاں انتظام ہے سیکورٹی کا۔ اس لیے کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ تو بے ادبی بھی نہیں ہونی چاہیے، وہاں جوتا لے کر کے جائیں گے اور جوتے ہاتھ میں لے کر کے بھی سلام پیش کر رہے ہیں، نہیں، جوتا باہر رکھیں یا سسٹم بنائیں اپنے جوتا کے باہر رکھنے کا، پھر اندر جا کر سلام پیش کریں، سلام پیش کر کے باہر نکلیں۔ اور آخری چیز جو مدینہ شریف میں ہے وہ یہ کہ مدینہ شریف میں جو قبرستان ہیں، اس قبرستان میں 10,000 صحابہ دفن ہیں۔ اس میں حضور کے چچا حضرت عباس، حضور کے داماد حضرت عثمان، حضور کی تمام بیویاں ازواج مطہرات، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت سودا، حضرت سودا، حضرت صفیہ، سب ازواج مطہرات اسی میں دفن ہیں سوائے 2۔ حضور کی 2 بیویاں، حضور کی 2 ازواج مطہرات، حضرت خدیجہ تو حضرت میمونہ، یہ دونوں مکہ شریف میں دفن ہیں۔ مکہ شریف میں قبرستان کا نام ہے جنت المعلا، اس میں حضرت خدیجہ دفن ہے، اور مدینہ شریف سے مکہ راستے میں آتے ہوئے ایک جگہ پر حضرت میمونہ دفن ہے۔ یہ حضور کی اہلیہ محترمہ تھی، حضرت عباس کی سالی تھی، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی۔ مکہ مکرمہ میں ان کا نکاح ہوا، وہیں ان کی حضور سے ملاقات ہوئی، وہیں ان کی وفات ہوئی، وہیں دفن ہے۔ تو 2 بیویاں حضور کے مکے میں دفن ہیں اور باقی تمام آپ کے ازواج مطہرات مدینہ شریف جنت البقیع میں دفن ہیں۔ حضور کی ساری بیٹیاں اسی میں دفن ہیں۔ اس قبرستان میں آپ کو جا کر کے بس ایک مرتبہ کم سے کم فاتحہ پڑھنا، اور کچھ نہیں۔ ہم کیا فاتحہ پڑھیں گے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، بس اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اور زیادہ شوق ہو تو سورہ فاتحہ پڑھیں، اور زیادہ شوق ہو قل اللہ پڑھ تو کاہلائٹ، اور زیادہ شوق ہو ہمت ہو سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ خواتین کو وہاں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن دوسری سائڈ میں جالیاں لگی ہوئی ہیں، ان جالیوں پر کھڑے ہو کر کے آپ بھی صلاۃ و سلام پڑھنا، فاتحہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں جالیوں کی طرف سے۔ اور
बात हुआ जालियों की तरफ से भी वो रुकावट खड़ी कर देते हैं, लेकिन असल में ख़वातीन का मामला फ़ौरन रोने लगती हैं। खुसूसन वहाँ कुछ ख़वातीन ईरान की आती हैं और वो वहाँ वो जो है मरसिया शुरू करती हैं, इसलिए वो बंद कर देते हैं, इसे ख़वातीन को देखने नहीं देते। ईरानी ख़वातीन वहाँ मरसिया शुरू करती है, इस वजह से कभी जालियों से भी देखने नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई समझदार और मालूमात वाला होगा, दूर से अपनी ख़वातीन को दिखा सकते हैं। बस मदीना शरीफ में 8 या 9 दिन आपके हो जाएंगे, इसके बाद आप मक्का के लिए निकलेंगे। जब आप मक्का मुकरमा के लिए निकलेंगे तो वहाँ से आगे आपको एहराम बांधना है। याद रखें, आप उसी जगह से एहराम बांधेंगे जिस जगह से जनाब रसूल अकरम उन्होंने एहराम बांधा था, आप भी उसी जगह एहराम बांधेंगे। उस जगह का नाम है जुल हुलैफा। उसी जगह हुजूर ने एहराम बांधा, उसी जगह तमाम अज़वाज मुतहरात, तमाम सहाबा ने हज किया था, उम्रा किया था, वहीं से किया था। मदीना तैयबा से जब निकलेंगे तो 20-25 किलोमीटर के फासले के बाद आपको जुल हुलैफा आएगा। वहाँ सारा इंतज़ाम है और आपका जो ग्रुप का गाइड है वो सारा दिखाता भी रहेगा, बताता भी रहेगा। यहाँ आप वज़ू करें, यहाँ आप गुस्ल करना चाहें गुस्ल कर सकते हैं, ख़वातीन का पोर्शन ये है, मर्दों का पोर्शन ये है। यहाँ इस तरह वहाँ पहुँच करके आपको क्या करना है, 2 रकात नमाज़ पढ़ लें, और अगर नमाज का टाइम होगा फ़र्ज़ नमाज का, पहले वो नमाज़ पढ़ लें। बस असर के बाद पहुँचे, असर की नमाज़ का वक्त है तो आप असर की नमाज़ पहले पढ़ें, या ज़ोहर की नमाज़ का वक्त है, ज़ोहर की नमाज़ पहले पढ़ लें। और अगर नमाज का टाइम नहीं है वो उस जगह पहुँच कर 2 रकात नमाज़ पढ़ें, फिर खूब दुआ करें, या अल्लाह मैं एहराम अपने नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल ड्रेस को उतारूंगा और एहराम बांधूंगा और एहराम बांध कर नई हालत में आऊँगा। बहरहाल जब आप एहराम कपड़े उतार दिए, एहराम की चादरें बांध ली, एहराम की चादरें बांध करके फिर मस्जिद में पहुँचे और वहाँ आपने 2 रकात नमाज़ पढ़ी। 2 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद फिर दुआ करें, या अल्लाह मैं एहराम बांध रहा हूँ और जिस काम के लिए बांध रहा हूँ उसको कबूल फरमा लें। और उसके बाद फिर नियत कर लें, या अल्लाह मैं कर नियत उम्रा करनच, या अल्लाह मैंने नियत की उम्रा करने की, ये कहकर फिर लब्बैक पढ़ना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये पहले याद कर लेना है। अच्छा, इसमें सुस्ती नहीं करनी है, डरना नहीं है, या ये नहीं सोचना है मैं कैसे याद, मैं कुछ कर याद नहीं। आदमी जब इरादा करता है तो कुछ सब कुछ याद हो सकता है। यहाँ कश्मीर में बाज़े मुकम्मल अनपढ़ लोग गाना गाते हैं, इतने गाने याद रखते हैं, सारी रातें खत्म होती हैं, गाने उनके खत्म नहीं होते। तुम्हें अनपढ़ तुम किस कसम सो रही याद। यहाँ के कितने हमारे सारे पुराने बुजुर्ग औरात अनपढ़ लगे, सारी औरात ज़बानी याद है और पढ़ते हैं। ये जो कालीन बनाने वाले गाँव में है, कालीन कारपेट, वो अनपढ़ होते हैं और उस तैलीमी शासन तुम केम ही शासन क्या था, तुम कागज़न पढ़न, वो कागज़ों पर वो कीड़े जैसे बने हुए होते हैं, ठीक। और वो कीड़े जैसे बने होते हैं, और एक कहता है आख दाएँ ज़दाएँ पंदा दाएँ कहता दाएँ, ये बोलता रहता है, और वो सारा ज़बानी कैसे याद हो गया, और ये बोलता रहता है। वहाँ कालीन उसी तरह से बनता रहता है। और आप जानते हैं कालीन का आर्ट क्या है कश्मीरियों के हाथ में, और ख़ास तौर में जो हैंडमेड है वो क्या चीज़ होती है। तो वो सारी तालीम ज़बानी याद हो जाती है। तो आदमी क्यों कहेगा मैं कह इसमें बुजरस्म लब्बैक याद नहीं, याद करें और पहले से याद करें। और अगर नहीं तो किताब में लिखा हुआ होगा। बहरहाल उस वक्त लब्बैक पढ़ना ज़रूरी है। लब्बैक पढ़ने के बाद आप एहराम की हालत में आ गए। इसके बाद अब आप पर कुछ पाबंदियाँ हैं। पाबंदी नंबर 1, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, लिहाजा सिले हुए सारे कपड़े निकाल दें। अंडरवियर, अंडर शर्ट, सॉक्स, टोपी, ये सारी सबको निकाल। सिर्फ एक चादर नीचे, एक चादर ऊपर। ये चादर अगर आपस में सिली हुई है तचुन हर्ज, बॉडी के साइज पर जो सिला कटिंग करके जो सिलाई जाती है वो मना है। फर्ज करो अशासन दुस सुचासन जोड़ित ताशासन मन सिलाई, ये सिलाई मना नहीं है। मना असल में है पहले कटिंग की जाए फिर उसको सिया जाए बदन की साइज पर, वो वाला सिला हुआ कपड़ा मना है। असल में कपड़ा जब काटा जाता है फिर सिया जाता है तो ये बॉडी को खूबसूरत बनाता है, इसलिए तो कटिंग होती है। कटिंग का मतलब क्या है, बॉडी के साइज पर कपड़े को हम बनाएंगे अच्छा लगेगा, तो वहाँ खूबसूरती की कोई चीज़ नहीं है। बहरहाल मैं भी एहराम बांध के दिखाऊंगा। मर्दों का तो ये है, ख़वातीन के लिए कि जो कपड़े उनके पहने हुए हैं इन्हीं कपड़ों में वो रहें, अलग से कोई ड्रेस नहीं पहनना है, उनका अलग कपड़े नहीं, बस वही। अलबत्ता ख़वातीन से एक दरख्वास्त है, वो ये कि बहुत तेज़ कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लाइट कलर के कपड़े। आप वहाँ कोई शो करने नहीं जा रही हैं, कोई मेकअप करने नहीं जा रही हैं, ठीक। वहाँ तो बिल्कुल लाइट कलर के महज़ब कपड़े, जहाँ तक कि देख करके आदमी समझ आए कितनी महज़ब खातून है, कितनी अच्छी बेटी हैं किसी की, तो महज़ब बन करके जाना है। वहाँ मेकअप नहीं है, वहाँ शो नहीं करना अपने आप को। महज़ब कपड़े, लाइट कलर के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े, टाइट चिकन
ٹائٹ نہیں، اس طرح کے کپڑے پہن کر کے اور سر ڈھک کر کے احرام باندھیں گے۔ مردوں کو زور زور سے لبیک پڑھنا ہے، خواتین کو آہستہ پڑھنا ہے۔ خواتین اتنی آہستہ پڑھیں کہ اگر دائیں اور بائیں ان کا جو جنٹ ساتھ ہوگا، شوہر ساتھ ہو، ہسبینڈ ساتھ ہو، یا بھائی ساتھ ہو، یا والد ساتھ ہوں، وہ سن لیں، کوئی حرج نہیں۔ مرد پڑھیں لبیک اللہم لبیک، یہ چیز دور تام آواز بات، اتنا بہتر، اتنا اچھا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھ کر کے نکلے تو آپ نے ایک وادی میں پہنچے، وادی عقیق، تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں میں لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور وادی گونج رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو میں دیکھ رہا ہوں لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور وادی گونج رہی ہے، وادی عقیق میں۔ پھر حضور نے فرمایا، جبریل نے مجھ سے کہا آپ بھی زور سے لبیک پڑھیں، انکا بواد مبارک، آپ مبارک وادی سے گزر رہے ہیں۔ حضور نے لبیک پڑھنا شروع کیا، صحابہ نے بھی زور سے پڑھنا شروع کیا، پوری وادی میں گونجنے لگی چاروں طرف سے لبیک اللہم لبیک۔ تو مرد اونچی آواز میں پڑھیں، خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں، اور اس طرح سے سفر چلتا رہے گا آپ کا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پہنچیں گے، مکہ مکرمہ پہنچ کر کے آپ ہوٹل میں اپنا سامان رکھیں گے، کھائیں گے پیئیں گے اور آرام کریں گے۔ آرام کرنے کے بعد ایک ساتھ گروپ کی شکل میں نکل کر کے عمرہ کریں گے۔ آپ نے وہاں مکہ مدینہ طیبہ میں عمرے کا احرام باندھا ہے، حج کا نہیں، عمرے کا احرام باندھا ہے، حج کا نہیں۔ اب آپ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پہنچے عمرے کی حالت میں، احرام کی حالت آپ کی ہے۔ سلا ہوا کپڑا منع، خوشبو لگانا منع، بال کاٹنا منع، میاں بیوی کی پرائیویٹ بات چیت کرنا منع، بات چیت کرنا بھی منع ہے، پرائیویٹ بات چیت یا کوئی بے شرمی کی بات چیت جو دوسروں کے ساتھ کریں گے تو گناہ ہے، اور میاں بیوی آپس میں وہ بات کریں تو الاؤ ہے، مگر احرام کی حالت میں وہ بھی بین، وہ بھی بین۔ بس وہاں تو بالکل مہذب رہنا ہے، بہت زیادہ مہذب، کوئی غیر ضروری بات نہیں۔ ٹھیک ہے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، بدن سے ٹچ کرے گا کوئی حرج نہیں، ہاتھ پکڑ کر کے چلیں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ باتیں کہ جو تیسرے آدمی کو ہم سنانا نہیں چاہیں گے وہ بات احرام کی حالت میں نہیں کرنی ہے۔ وہاں تو مہذب، اور ساتھ میں ہم ایک خاص حالت میں ہیں اور ہم اللہ کی نظروں میں ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے زبان پر لبیک چل رہا ہے۔ بس سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، شکار کرنا منع ہے، لیکن ظاہر ہے آج شکار کرنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج کہاں آپ جنگلوں میں جائیں گے تو وہاں شکار کرنے کا گویا موقع ہے، تو وہاں کہا گیا شکار کر جاؤ نا۔ وہ تو پرانے زمانے میں جو لوگ جنگلوں سے سفر کر کے آتے تھے، راستے میں شکار کے جانور ملتے تھے تو حکم آیا تھا کہ آپ شکار نہیں کر سکتے، شکار نہیں کر سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں اکھاڑ سکتے، پرائیویٹ بات نہیں کر سکتے، یہ سارا بین ہے۔ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، کچھا نہیں، انڈر شرٹ نہیں، اسی میں غلطی ہوتی ہے کشمیری حضرات کو۔ احرام کھول باندھا ہوا ہے، کچھا پہنے ہوئے ہے، احرام باندھا ہوا ہے، انڈر شرٹ ہے۔ البتہ چند چیزیں الاؤ ہیں، آپ شیشہ پہن سکتے ہیں، گھڑی لگا سکتے ہیں، چھتری ہاتھ پہ لے سکتے ہیں، بینڈیڈ لگا سکتے ہیں، بیلٹ باندھ سکتے ہیں، بیلٹ باندھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی کو گلے میں درد ہو، کالر، گلے میں درد ہو کالر لگا سکتے ہیں، بینڈیڈ لگا سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی زیادہ چوہتا پلستر کر سکتے ہیں، کیونکہ سلی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ بیلٹ چاہے چمڑے کا ہو، چاہے پلاسٹک کا ہو، چاہے کپڑے کا ہو، اجازت ہے لگانے کی، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ سلا ہوا کپڑا جو بدن کے سائز پر سیا جاتا ہے، اس میں ٹوپی، اس میں کرتا، اس میں پاجامہ، اس میں شرٹ، اس میں پتلون، اس میں انڈر شرٹ، اس میں انڈر ویئر، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، یہ ساری نکال دینی ہے۔ آپ میں بہت ساروں کا سوال پیدا ہو جائے گا، آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، جب ہم یہ میٹنگ ختم کریں گے پھر میں آپ کے سوالات لے لوں گا اور آپ کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ آپ یہ ارادہ کر کے بیٹھیں کہ ہمیں پورا سمجھنا ہے، اور جب تک ٹھیک طرح سے ساری باتیں سمجھ نہیں جائیں گے تب تک آپ مت جائیں، آپ کا حق ہے، اور آپ اسی لیے آئے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے کاموں کو چھوڑ کر آپ اسی لیے آئے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے اس کو شیپ لیکچر کی نہیں دی، یہ کلاس روم ہے، یہ کلاس کی شیپ میں دی۔ جس طرح سے ہم مسجدوں میں بیان کرتے ہیں، مسجدوں میں بیان وہ ہوتا ہے تقریر، واز قرب ایمن آو سمجھ یا نہ سمجھ ایشن تاثیر واز مکر، یہاں میں نے اس کو جیسے کلاس روم میں بیٹھے ہیں، اور کلاس روم میں اسٹوڈنٹ کو حق ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کر کے کیا بیرا۔ بہرحال جب آپ کا احرام باندھیں گے تو احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے،
ہاں اتار دیجیے. دیکھیے آپ کی دو رکعت نماز آپ کسی حال میں پڑھ لیجیے, اس کے بعد پھر اس کو اتار دیجیے. احرام کے نیت کرنے کے بعد یہ واپس سر پر نہیں آئے گا. یوتام نے احرام مکمل کیسے یوتان اوہرا مکمل کیسے توتان کیسے واپس کالس پہ. بہت سارے حاجیوں کو وہاں غلطی ہوتی ہے, تم کالس پہ کھاؤں نہیں, سر کھلا رہنا ضروری ہے مردوں کے. اور اگر کسی نے بہن گھنٹن اگر اتھے کم ہوتی ہے 12 گھنٹے اگر سر پر کسی طرح سے تو یہ بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے, اور آدمی کو اس جرمانے میں بڑا جانور قربان کرنا پڑے گا. بڑا جرمانے میں قربان کرنا پڑے گا. اگر یہ سر پر 12 گھنٹے کا تب 12 گھنٹے پیچھے سے اگر وہ تب سے بھی نہیں ہوتا تھوڑی دیر کا کرنا اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. البتہ اگر یوں کیا فوراً ہوگا بہتر ہے کہ 1 ریال کم سے کم جرمانے. بس اب آپ احرام کی حالت میں ہیں, لبیک پڑھتے ہوئے چلیں گے. مستورات کے لیے میں نے عرض کیا لیڈیز کے لیے تم کوئی چیز کرو پانی نہیں پالا تم پیچھے جو کپڑے ہیں اسی حال میں بس دور کا نماز پڑھیں, پھر دعا کریں, پھر نیت کریں, پھر لبیک پڑھیں, اور اس کے بعد پھر چل رہے ہیں. مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ پہنچے, اپنے ہوٹل میں قیام کیا. پھر جب عمرہ کرنے کے لیے نکلیں گے تو اس وقت آپ کو کچھ ساتھ نہیں لینا ہے. بیلٹ میں چند تھوڑے سے پیسے رکھ لیں, 10-20 ریال. اپنا موبائل ساتھ میں رکھ لیں, موبائل ساتھ میں رکھ لیں. جو آپ کے ساتھ ہے ان کا موبائل نمبر تو آپ نے کیا ہوگا آپس میں ٹرانسفر, اور یہ ارادہ کریں کہ ایک ساتھ چلنا ہے. عمرہ کرتے ہوئے پوری کوشش کریں ایک ساتھ رہنے کی, بکھرنے سے بچیں. اس بکھرنے سے بچنے کے لیے مطلب دور کے آسان. اگر بکھر گئے تو اس میں پریشانیاں آ سکتی ہیں, لیکن اگر خدا نہ خاصا بکھر گئے, مطلب میاں بیوی بکھر گئے, دوست بکھر گئے, کم سے کم معلومات رہنی چاہیے کہ میں کاش موٹوں کروں. اگر ٹھیک واریا بہتر, لیکن اگر بکھر گئے تو کم سے کم ذہن کے آنسو میں کیا کہوں, تاکہ آپ عمرہ خراب نہ ہو. بس پہنچے آپ مکہ شریف سے آپ خانہ کعبہ کی طرف چل رہے ہیں, لبیک پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں, نظریں نیچی ہیں. خیال یہ ہے کہ کوئی وہی مقدس شہر ہے جس شہر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 53 سال گزارے. خانہ کعبہ گیٹ پر آپ نے چپل نکالی ہے, اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا تھیلا رکھنا ہے, اس تھیلے میں چپل رکھنا, اور کوئی جگہ نہیں ہے چپل رکھنے کی. آپ کا ایک ہی راستہ ہے, چھوٹا سا تھیلا, بلکہ یہ بھی دے دیں تو چھوٹا سا تھیلا, اس تھیلے میں چپل رکھیں. نئے تو پیچھے سے باندھ دیں, یہاں باندھ دیں, سب اجازت ہے. آپ یہ شک نہ کریں چپل کھپڑ پاک ہے ناپاک نہیں, چپل پاک ہوتی ہے وہاں ناپاک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ذہن سے بتاؤ ناپاکی کموڑ میں ہے, بس ناپاکی صرف کموڑ میں ہے, اور کہیں نہیں ہے وہاں ناپاکی. نہ باتھ روم میں ناپاکی ہے, ہونی بھی نہیں چاہیے. باتھ روم ہمیشہ ایسے یوز کرنا چاہیے کہ ہماری ناپاکی کموڈ کے اندر چلی جائے. اس کے علاوہ باقی سارا باتھ روم گیلا تو ہو سکتا ہے, ناپاک نہیں ہونا چاہیے. یہ سمجھے ناپاکی کا کموڈ. اس کے علاوہ باہر نہیں ہے. باہر ہم نے غسل کیا, پانی گرا تو, لیکن گیلا تو ہے, ناپاک نہیں ہے. باہر مکہ مکرمہ میں تو وہاں کی سڑکیں, وہاں سارا پاک ہے, اس لیے آپ کی چپل پاک. یہ چپل جو ہے اس میں رکھیں. اس کے بعد جب خانہ کعبہ گیٹ پر پہنچیں گے کوئی الگ سے چیز نہیں پڑنی ہے, وہی جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا. چلتے رہیں. جس وقت خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے گی یا نظر بھی تم کھڑا رسو تو دعا کرو, جتنی دیر تک کر سکیں دعا. آپ کے ساتھ جو ذمہ دار ہوں گے وہ خود بھی دعا کریں, آپ خود اپنی دعا کریں.
گۄڈنِچ نظر ییٚمِس خانہ کعبس پٮ۪ٹھ پیٚوان چھےٚ یُس دعا کرنٕچ جی کرو سُہ فوراً گژھان اس وقت دعا کرو یا اللہ اب میں عمرہ بھی کر رہا ہوں مجھے حج بھی کرنا ہے جگہ جگہ خوب دعائیں کرنی ساری دعائیں میرے حق میں قبول کر لیجیے بلکہ ہم نے جو بعضوں کو دیکھا گھنٹوں گھنٹوں وہ کھڑے رہ کر دعائیں کرتے ہیں گھنٹوں اور بعض ہم جیسے کمزور جو ہیں وہ جلدی کرتے ہیں تو بارہ طویل دعا میں ہے وہ کرے آہستہ آہستہ خانہ کعبہ پر نظر پڑی رہے گورنمنٹ نظر گورنمنٹ نگاہ پہلی نظر ہم گھر سے آئے ہیں پہلی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑی اس وقت بعض دفعہ انسان کو ایسے ہوتا ہے سناٹا نکل جاتا ہے ٹھنڈا پسینہ آنے لگتا ہے گھبراہٹ والی ہونے لگتی ہے یا کبھی ہونٹ پھٹلانے لگتے ہیں آنسو آتے ہیں اور بعضوں کو خوشی ہوتا ہے اور روٹین کی عادت رہتی ہے باہر اس میں کبھی کبھی آدمی دیکھنے لگ جاتا ہے طواف سے چلا دکر مسا لوگ چلو آپ تو ہیں وہاں آپ بعد میں دیکھتے رہیے لوگوں کو مت دیکھیں آپ اس وقت اسی طرح سے کنسٹرکشن کو مت دیکھیں اس وقت کنسٹرکشن چپ چپ نہیں کنسٹرکشن بعد میں دیکھتے رہے گی آپ کی ساری نظر اس کارپیٹ پر رہے گی جو کالے کپڑے میں لپٹا ہوا کالا کالے کارپیٹ میں کارپیٹ خانہ کعبہ کے لیے باقاعدہ پردہ بنایا جاتا ہے پورے سال وہ کام چلتا ہے اور حج کے موقع پر نیا پردہ لگتا ہے وہ نام ہے پردہ مگر وہ پردہ نہیں وہ دنیا کا بہترین کارپیٹ ہے اور اس کارپیٹ میں اللہ محمد لا الہ محمد میں لکھا جاتا ہے اس کو وہ تو وہاں پورا فیکٹری اسی کے لیے ہے اس فیکٹری میں وہ پردہ بنتا ہے اور پورا سال بنتا رہتا ہے تب وہ تیار ہوتا ہے حج کے موقع پر وہ ایسے نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کوئی کپڑوں پردہ ایسا نہیں کپڑوں پردہ نہیں وہ بہت موٹا قابل ہوتا ہے تو اس کالے پردے پر آپ کی نگاہ پڑے گی دعا کرتے ہیں جتنی دیر کر سکتے ہو ٹھیک اچھا اس بیچ میں جو میاں بیوی ہیں وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر چل سکتے ہیں یہ پکڑ کر کے رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں دعا کرنے کے بعد فارغ ہو گئے وہ شکر کرو طواف یعنی تو شکر عمرہ نام ہے صرف 5 کام کا طواف پس زرکس نماز پس زمزم تریش چین صفا مروہ مس کاسو طواف زرکس نماز تریش زمزم تریش سنت صفا مروہ تو مس کاسو یہ 5 کام ہیں اسی کے نام میں عمرہ ان 5 کاموں میں سے 2 زیادہ ضروری ہیں طواف اور صفا مروہ کا چلنا یہ 2 زیادہ مست ہیں احرام تو آپ کا پہلے سے ہی ہے یہ 2 چھوٹنے نہیں چاہیے اگر چھوٹ گئے تو آپ کو نئے سے عمرہ کرنا پڑے گا یا دم نام ہوگا اس بیچ میں مثلا 2 جو ہے زمزم آپ نے نہیں دیا کوئی حل نہیں 12 طریقہ یہ ہے کہ جب آپ طواف کرنے کے لیے پہنچیں گے تو طواف سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کریں مرد خواتین اپنے کپڑوں میں ہیں خواتین اپنے کپڑوں میں ہیں مرد ساتھ میں ہیں پہنچیں گے آپ خانہ کعبہ کا چلن مطاف جہاں طواف ہو رہا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں مطاف طواف کرنے کی جگہ جب آپ مطاف میں پہنچے گا تو خانہ کعبہ 4 کونوں والا ایک کمرہ ہے سٹارٹس میں خراب عرض 25/66 40/7 اس وقت وہ تقریباً 40/40 ہے وہ جو 20 ہے وہ باہر نکال دیا گیا تقریباً تو گئے 40/40 تقریباً یہ 40/42 تھوڑا لمبائی زیادہ ہے چوڑائی تھوڑی کم ہے 40/42 مان کر کے چلے تو وہاں پہ چاروں خانہ کعبہ کے جو 4 کون ہیں ایک کونا دوسرا کونا تیسرا کونا چوتھا کونا کونا شکل رکن کارنر